حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی گفتگو کو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور عرض کرنے لگا سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری بات مان لیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ تو کل کو پچھتائے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، مجھے صرف اپنے گھر کے پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا، آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی تجھ کو حاصل ہوگی۔ وہ شخص سن کر خوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا، مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا دوست تو دانہ دنکا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھا لینا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچایا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا اے فریبی جھوٹے، تو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مرغ نے جواب دیا وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا، فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا ارے کم بخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو میرے ساتھ جھوٹ بولتا رہے گا۔ مرغ نے کہا بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کر، کل اس مالک کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا اس نے فوراً خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بہت خوش تھا۔ یک کے بعد دیگرے 3 حادثوں سے وہ بچ گیا اور کہنے لگا جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے میرے تو دن ہی بدل گئے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا اے مرغ تیری پیشین گوئیاں تو ساری غلط ہوتی جا رہی ہیں۔ مرغ نے کہا توبہ توبہ، ایسا ممکن نہیں ہے، ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان بھی دے بیٹھے تو ہم تو مارے جاتے ہیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سنی مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوا، روتے ہوئے عرض کیا اے خدا کے پیغمبر میری مدد کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیز اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے، اب میں تیرے لیے تیری سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت
فوراً بگڑ گئی اور وہ کیا کرنے لگا۔ یہ اس کی کیا موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا، گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔